اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج 24 جنوری ہے، چند گھنٹوں کے بعد 25 جنوری آغاز ہو جائے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی کچھ اہم ترین ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کو لے کر، جس میں بالخصوص چین نے اس جنگ میں اب تک کا ایک بڑا قدم اٹھا لیا، انتہائی قدم اٹھایا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اس سے پہلے چین نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، بڑا فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا اور ہنگامی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ساتھ ایران کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ امریکی مورے جو ہیں 90 کے قریب وہ ایران کے اندر گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے یا یہ آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کی شدت کم ہو رہی ہے، بلکہ اس جنگ کی شدت انکریز ہو رہی ہے۔ کافی لوگ اب تک اس گمان کے اندر ہیں یا اس وہم کے اندر ہیں جو صدر ٹرمپ نے بیان جاری کیا تھا کہ 5 دن کے لیے جنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہے، اب مزید جو ہے وہ ہم ایران کے اوپر اگلے 5 دن تک کوئی اٹیک نہیں کریں گے۔ تو آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آج بھی ایران کے مختلف علاقوں کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو امریکہ کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایران خود کہتا ہے کہ ایک طرف یہ مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ اٹیک کر دیتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان کے کوئی مذاکرات چاہیے نہیں اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی گارنٹی دی جائے، کوئی بڑے ملک پر کوئی بڑا ملک گارنٹی دے اور ضمانت دے کہ اب جو ہے وہ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں، سیز فائر کر لیں، تب جا کر بات چیت ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے بات چیت کا۔ ایران اس وجہ سے یہ کہہ رہا تھا پہلے ہی۔ تو ایک طرف صدر ٹرمپ نے کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر ابنائے ہرمز کو اوپن کیا جائے، اگر نہیں ہوگا تو میں ایران کے اوپر اٹیک کروں گا۔ ابھی 48 گھنٹے اس کے پورے بھی نہیں ہوئے، ایران کے اوپر اٹیک بھی کر دیے اور 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے اور ساتھ پھر بیان جاری کر دیا کہ اگلے 5 دن تک کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ 5 دن کہاں گزرنے تھے، 24 گھنٹے نہیں انتظار کیا تو پھر ایران کے اوپر اٹیک بھی کر دیا۔ تو ان کے جو بیانات ہیں اتنے زیادہ ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں، صدر ٹرمپ کے جو بالخصوص بیان ہے۔ ویسے امریکہ کی اگر کوئی آپ کہہ لیں کہ کسی کانگریس کی طرف سے، امریکی کانگریس کی طرف سے یا ان کی کیبنٹ کا کوئی رکن ہے، وہ کوئی پارلیمنٹیرین اگر کوئی بیان دیتا ہے تو وہ سیریس لیا جا سکتا ہے، پینٹاگون کا کوئی بیان آ جاتا ہے، لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ بس بیان جاری کرتا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے تقریباً 7 طیارے تباہ کیے تھے، تو صدر ٹرمپ نے پہلے کہا کہ 7 طیارے تباہ ہوئے ہیں، پھر کہا 8 طیارے تباہ ہوئے ہیں، پھر کہہ دیا جی 9 طیارے تباہ ہوئے ہیں، پھر کہا 11 طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اب چین جو ہے اس نے ایک بڑا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ اس جنگ میں امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ایران کو؟ ایران زندہ باد ضرور لکھیں اگر ایران کے ساتھ ہیں، اگر امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو امریکہ زندہ باد ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں، کچھ ایسی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو اس جنگ کی جو شدت ہے وہ بڑھتی ہوئی، انکریز ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ ناظرین، اس وقت قطر نے ایک ہنگامی سطح پر فیصلہ کیا ہے اور اپنے 20 سے بھی زیادہ جو اس کے بڑے مسافر طیارے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ ملین آف ڈالر اس کی جو ہے ویلیو ہوتی ہے، کاسٹ ہوتی ہے، تو اس کو اسپین جو ہے وہ محفوظ طریقے کے ساتھ اس نے منتقل کر دیا اور بتایا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کی شدت کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ تباہ کاریوں کا سامنا ہے، تو مزید ہمارا نقصان نہ ہو، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر جنگ کی شدت میں کمی ہوتی تو کیا قطر نے یہ فیصلہ کرنا تھا؟ دوسری طرف جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر سب سے بڑا دشمن ہے ایران کا اور سب سے بڑا اتحادی ہے امریکہ کا یعنی اسرائیل، ان کی جانب سے بھی یعنی وہاں پر بھی ایسے میزائل اس وقت داغے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے ایسی تباہ کاری اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ناظرین محترم ہنگامی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے جو مختلف طیارے ہیں ان کو انہوں نے قطر جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے، قطر بتا رہا ہوں، مصر کے اندر ان کو شفٹ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے جو ہے وہ زیادہ نقصان ہمیں بھی نہ ہو۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے 4تھے ہفتے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اسرائیل کی فضائی ملک کی دوسری بڑی ایئر لائن نے اپنی پروازیں اردن اور مصر منتقل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، یعنی جنگ کی شدت انکریز ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ناظرین محترم، جو ایران کے اندر اٹیک ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر بھی مختلف شہروں کو آج ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کی مختلف جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر بھی آج ناظرین محترم ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اگرچہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مزید اٹیک نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایران کو ایک بڑی جو کامیابی ملی ہے، دیکھیں جو جاسوس ہوتے ہیں، ایک جاسوس اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک پورا شہر جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچا لیا ہے،
کیونکہ جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کی اعلیٰ قیادت کے لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، مارے گئے ہیں، تو ان کی لوکیشن کس نے بتائی تھی؟ جاسوس نہیں بتائی تھی نا۔ تو جب جاسوس پکڑے جاتے ہیں، جب دوسرے ملک کے حمایت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، دشمنوں کے جو حمایت یافتہ ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ 90 کے قریب ایران نے پکڑے ہیں، 90 کے قریب، یہ بڑی کامیابی ہے ایران کی۔ ایران میں جاری جنگی صورتحال کے دوران سیکیورٹی اداروں نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے ایک مبینہ نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 90 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ گرفتاریاں مختلف صوبوں میں اور حالیہ دنوں کے دوران کی گئی ہیں۔ یہ کارروائیاں ابھی بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار افراد پر یہ الزام ہے کہ وہ ایک بیرون ملک نشریاتی نیٹ ورک سے وابستہ تھے، جسے ایرانی حکام طویل عرصے سے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے آئے ہیں۔ حکام نے اس نیٹ ورک کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے اور پھر ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ اس قدر خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ ایران کے اندر جب یہ ماحول گرما گرمی شروع ہوئی تھی تو ان لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ جب صدر ٹرمپ نے یہ پھر بیان دیا تھا کہ اگر ان لوگوں کے اوپر اٹیک ہوا، یعنی سڑکوں پر نکلے تھے 28 دسمبر کو 2025 کو یا 26 دسمبر 2025 کو، دسمبر 2025 میں یہ سڑکوں پر نکلے تھے کہ ایران جو ہے وہ کرنسی اس کی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، تو ہم جو ہے وہ اب ایک نیا ایک رجیم چاہتے ہیں، ایک نئی حکومت چاہتے ہیں۔ تو پھر فوری طور پر مداخلت کی گئی امریکہ کی جانب سے کہ اگر ان لوگوں کو کچھ کہا گیا تو میں ایران کے جو ہے وہ جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو اڑا کے رکھ دوں گا، ان کو مار دوں گا، ان کے اوپر اٹیک کر دوں گا۔ تو یہ بیسیکلی یہی لوگ تھے نا جو نکلے تھے یا جنہوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا تھا، سڑکوں پر نکالا، اور آج جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر پورے ملک کو دھکیل دیا، اور اس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ یہ اس قدر خطرناک لوگ ہیں۔ تو 90 کے جو ہے وہ قریب آج لوگ پکڑے گئے ہیں۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی ایک نئے اور پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ اب جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کافی زیادہ خبریں ہیں اس ایک خبر کے اندر۔ ایک تو بنائے ہرمز کے اندر بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھانے کا اس وقت انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے ایران کی۔ اگر وہ بارودی سرنگیں بچھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو پھر تو وہاں سے کوئی جنگی جہاز جو ہے وہ گزر ہی نہیں سکتا، ایک بس بٹن دبانا ہے اور تباہ کر کے رکھ دینا ہر چیز کو۔ اچھا، خبر کیا ہے؟ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی ایک نئے اور پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں فوجی، سفارتی اور معاشی محاذ بیک وقت متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے حوالے سے ایک نئی شرائط سامنے آئی ہیں، جن میں مبینہ طور پر بھاری فیس وصول کیے جانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جو عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اندر بھی صورتحال دباؤ کا شکار ہے، جہاں تل ابیب کے میئر نے وزیر اعظم سے سوال اٹھاتے ہوئے حالیہ حملوں کا تناظر میں حکومتی موقف پر تنقید کی ہے کہ اسرائیل شہروں پر جاری میزائل حملوں نے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے اور نقصان کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، یعنی آپس میں بھی اس وقت بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ خلیجی پانیوں میں سیکیورٹی صورتحال مزید خراب ہونے کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں، جہاں کم از کم 20 جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا نے خدشہ ظاہر کیا کہ سمندری راستوں میں بارودی سرنگیں بچھانے جیسے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں، جو عالمی جہاز رانی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ جنگ کے دوران ہی خطرہ ہوگا، بعد میں نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ ممکنہ طور پر ایران میں مزید فوجی کارروائیوں پر غور کر رہا ہے، تاہم بعض اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں میں اس جنگ میں براہ راست شرکت کے حوالے سے ہچکچاہٹ پائی جا رہی ہے، یعنی امریکی فوجیوں کی کانپیں ٹانگ چکی ہیں کہ ہم جو ہے وہ زمینی کارروائی کے لیے ایران کے اندر نہیں جانا چاہتے، جس سے پالیسی سازوں کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کہ ایران نے ایک خوف کی دھاک جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے اوپر بٹھا لی ہے۔ دوسری طرف چین کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، چین کا سفارت خانہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر جتنے بھی ہمارے شہری موجود ہیں وہ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک خوف والا ماحول جو ہے وہ یہاں پر نہیں دیکھا گیا۔ یہ جو اب ایران میزائل ان کے اوپر داغ رہا ہے، اس کے باعث اب ان کے لوگوں کے اندر بھی خوف پیدا ہو چکا ہے، اور جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ بھی وہاں سے نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ایران سے لوگوں پوری دنیا نے کہا کہ ایران سے لوگ نکل جائیں، کیونکہ ایران کے اوپر لوگ تو دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف امریکہ ہے، سپر پاور ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایران ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ امریکہ ہے اور یہ ایران ہے، اس کا کوئی اتنی اوقات نہیں ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ فوری
طور پر یہاں سے لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں، ایران سے فوری طور پر لوگ نکل جائیں، کیونکہ امریکہ نے اجاڑ کے رکھ دینا ایران کو. تو اس وجہ سے کافی ممالک نے اپنے لوگ جو ہیں وہ ایران سے نکال لیے. لیکن اسرائیل کے اندر جو لوگ موجود تھے مختلف ممالک کے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر محفوظ ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. یو اے کے اندر جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں محفوظ ہیں، بالکل ٹینشن نہیں ہے. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، 2-3 ہفتے گزرے، تو پھر یو اے سے بھی آسٹریلیا نے، انگلینڈ نے، اسرائیل نے سارے کے سارے اپنے شہری نکال لیے. اور اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ چین نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جتنے ہمارے شہری موجود ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں، وہ محفوظ نہیں اب رہا. ایرانی حملے ہو رہے ہیں اور تباہی مچ رہی ہے. تو ناظرین، آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.